السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جی، ہم دیکھ رہے تھے کلمہ۔ کلمہ وہ جن الفاظ کے کوئی معنی ہوتے ہیں وہ کلمہ کہلاتے ہیں۔ کلمہ کی تین کیٹیگری تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم اور فعل الحمدللہ ہم دیکھ چکے، اب ہم فعل دیکھ رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ بنانے کے لیے دو اجزاء مبتدا اور خبر کی ضرورت ہے، جبکہ جملہ فعلیہ بنانے کے لیے ہم فعل اور فاعل ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں ہی مرکب تام یعنی کہ جملہ ہونے کی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل دیکھ لیتے ہیں، فعل کیا ہوتا تھا۔ الحمدللہ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے حوالے سے پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ عربی میں صرف دو زمانے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی لیا جاتا ہے۔ فعل کے ہم نے تین حروف نشانی رکھی تھی، اور تین حروف کے بعد دوسری نشانی کیا تھی کہ یا تو تینوں حروف پر زبر ہوگی یا تین میں سے درمیان والے حرف کے اوپر آپ کو زیر ملے گی، اور تین حروف میں سے درمیان والے حرف پر آپ کو پیش بھی مل سکتی ہے۔ یہی فعل کی تین ڈائز ہمارے پاس ہیں فعل ماضی کی، ٹھیک ہے۔ فعل، فاعل، فاعولا، یعنی کہ آئین کلمہ جو درمیان والا کلمہ ہے اس کے اوپر زبر بھی ہو سکتی ہے، آئین کلمہ درمیان والا جو ہے وہ زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور آئین کلمہ یعنی کہ مڈل ون جو ہے وہ پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ضمیر منفصلہ کو، وہ ضمائر جو الگ استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ الگ ہی آتے ہیں، جڑ کر نہیں آتے۔ جڑ کر آنے سے مراد یہ ہے کہ کسی اسم یا حرف کے ساتھ آپ کو ظاہری طور پر نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضمیر منفصلہ ہم نے اس کو مبتدا بنایا تھا جملہ اسمیہ میں، اور اب ہم انشاءاللہ جملہ فعلیہ میں ان ضمائر کا استعمال دیکھیں گے۔ یہ چارٹ آپ ان سے بخوبی واقف ہیں، ترجمے پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں کہ مذکر واحد کے لیے وہ یا اس کا ترجمہ کریں گے، ہما کے لیے وہ دو یا ان دونوں کا ترجمہ کریں گے، اور ہم کا وہ سب یا ان سب کا، اس طرح سے ترجمہ آئے گا۔ اور مونس کے لیے وہ ایک مونس، وہ دو مونس، وہ سب مونس، یعنی کہ اس کا اور وہ، یہ دونوں ترجمے آپ رکھ سکتی ہیں، جیسے اردو محاورے میں فٹ آئے گا آپ نے اسی طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد تھا مذکر حاضر، تو اس کا ترجمہ آپ یا تم یا تو کے ساتھ کریں گی، ٹھیک ہے۔ تم دو، تم سب، تو ایک مونس، تم دو مونس، اور تم سب مونس۔ اور اسی طرح سے متکلم کا ترجمہ ہو جائے گا میں اور نحنو۔ یہ الحمدللہ ضمیر منفصلہ جب ہم نے کی تھی تو سب آپ نے ساتھ ٹرانسلیشن بھی دیکھی تھی، تو اب اس کا استعمال صرف ہم دیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ میں اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ فاعل ہم نے کہا تھا کہ جب بھی فعل ہوگا یعنی کہ کوئی کام کیا جائے تو اس کو کوئی کرنے والا ہوگا تو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تو یہ فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، اور یہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ فاعل جو ہم نے کہا تھا کہ جملہ فعلیہ میں دو طرح سے فاعل آ سکتا ہے، ایک ظاہر اور ایک ضمیر۔ ظاہر ہوگا تو وہ اسم ہمیں حالت رفع میں نظر آئے گا فعل کے بعد، اور اگر ضمیر ہوگی تو ہم یہ جو ضمائر منفصلہ کا چارٹ پڑا ہے نا جو کہ مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ، تو اس کو نکالیں گے ہم۔ کیسے نکالیں گے یہ تھوڑا سا ہم نے پچھلی لیسن میں دیکھا تھا، آج بھی انشاءاللہ ہم اس پر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فعل کے بعد اسم اگر مرفوع حالت میں ہوگا تو وہ اس کا فاعل ہوگا، یعنی کہ وہ فاعل ظاہر ہوگا۔ ضمیر کیسے ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ذہبا، تین حروف، تینوں کے اوپر زبر، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کریں گے وہ گیا۔ ذہبا یعنی کہ زال اور ہا اور با کا مادہ اگر ہو تو عربک میں اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے گیا۔ یہ وہ کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ جو ہم نے اس کے اندر سے ہوا کی ضمیر نکالی ہے نا، وہ اس کا ترجمہ دے رہی ہے وہ کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملے کے مطابق اس یا وہ ہو سکتا ہے، دونوں ہی۔ اب یہاں پر جملے میں وہ فٹ آ رہا تھا تو اس لیے ہم نے وہ لگا دیا، اگر کوئی جملہ ایسا ہوتا کہ جس میں اس فٹ آ رہا تھا تو ہم اس لگا دیتے، ٹھیک ہے۔ ذہبا گیا، اور یہ جو ہوا ہے نا جو فائل اپنے اندر سے نکالی ہے، جیسے ہم لاسٹ کلاس میں ہمیں دیکھا تھا کہ کیسے اندر سے فائل نکالی ہے، تو اس کو آپ نے اس کے ٹرانسلیشن میں وہ لکھ دینا، وہ گیا۔
ठीक है। फिर ज़हाबा, ये जो 3 हरूफ थे, तीनों पे ज़बर थी, इसके आगे एक अलिफ का इज़ाफ़ा कर दें तो ये मुसन्ना का सीगा बन जाता है, यानी कि वो 2 मुज़क्कर गए। अब इसके ज़हाबा कि आगे अगर वाव और अलिफ का इजाफा कर दें, वाव अपने पीछे पेश चाहती है, ज़बर नहीं चाहती, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। तो इस सूरत में इसका तर्जुमा हो जाएगा वो सब के, यानी कि वो जो है ये हम का तर्जुमा है, और सब का तर्जुमा हमें कहाँ से मिला, ये वाव और अलिफ से, और ये ज़ा, हा और बा जो है ये इसका मतलब है गे, ठीक है, वो सब गे। तो इसी तरह से इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि मुसन्ना कैसे बनाएंगे, मोनस कैसे बनाएंगे, और फिर मोनस हाजरा और मुज़क्कर हाजिर और मुतकल्लिम पूरी गर्दान इंशाल्लाह आज हम देख लेंगे। तो पिछली क्लास में हमने ये 3 ही सीगे बनाने देखे थे कि ज़हाबा पहला सीगा, और उसके बाद अलिफ का इज़ाफ़ा कर दें मुसन्ना बन जाएगा, उसके बाद वाव का इज़ाफ़ा कर दें तो जमा बन जाएगा। अब ज़हाबा जो पहला सीगा था उसी को रखा और आगे ता साकिन का इज़ाफ़ा कर दिया तो मुअन्नस गाइबा वाहिद का सीगा बन गया। ठीक है? ज़हाबा वही रहा, मुसन्ना में हमने अलिफ इज़ाफ़ा किया था, जमा में हमने वाव और अलिफ का इज़ाफ़ा किया था, और अब हम मुअन्नस वाहिद के लिए, मुअन्नस गायब वाहिद के लिए हम जो है वो ता साकिन का इज़ाफ़ा कर रहे हैं, यानी कि ज़हाबा यही मुज़क्कर वाला ही रहा, ज़हाबा। तो ये होगा ज़हाबत, 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 ठीक है? और जैसे हमने ज़माइर उधर से निकाले थे हुआ, हुमाहुम, और वो ज़मीर मुनफ़सिला का आप देखिए चौथे नंबर पे हिया लिखा होगा, तो हमने यहाँ पर लाकर हिया रख दिया कि हिया इसके अंदर से निकालेंगे। यहाँ साथ मेंशन नहीं होगा तर्जुमे में कुरान पाक में, आपको अंदर से निकालना है। यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि आप जब निकालेंगी तो तर्जुमा करेंगी वो मोनस, ठीक है? वो मोनस, ये हिया जो फ़ाइल इसकी ज़मीर अंदर से निकालेंगी ना, उसका मतलब होगा वो मोनस ज़हाबा गई, ठीक है? ये जो ता बता रही है ना, ये जो ता साकिन है, ये बता रही है कि वो मोनस है, ठीक है? अगर आपने इसकी इधर से पहचान रखी, ये जो ता है ये बता रही है कि वो मोनस गई, और फिर ये ता ज़बर अलिफ ता, ये बता रही है कि ये वो 2 मोनस गई, ठीक है? तो ये यानी कि ज़हाबा वही रहा जो हमने पहले सीगे से उठाया था, इसमें सिर्फ ता साकिन का इज़ाफ़ा कर दिया, इसमें ता ज़बर अलिफ का इज़ाफ़ा कर दिया। ये ता के ऊपर ज़बर यहाँ पर हमने क्यों लगाई? क्योंकि अलिफ उस वक़्त होता है जब उससे पहले ज़बर हो। अगर अलिफ से पहले कोई और हरकत होती तो उसको अलिफ ना कंसीडर किया जाता, ठीक है? अलिफ होता ही उस वक़्त है जब अलिफ से पहले ज़बर आएगी। ये इंशाल्लाह मैं हमज़ा और अलिफ का फ़र्क इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द किसी वीडियो में आपको बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अलिफ इतना याद रखें कि जैसे वाव अपने पीछे पेश चाहता है हमेशा, और या अपने पीछे ज़ेर चाहती है, इसी तरह से अलिफ अपने पीछे ज़बर चाहता है। ठीक है? इस वजह से ता के ऊपर जो है वो ज़बर लगा दी, और दूसरी एक रीज़न ये देख लें कि ता साकिन थी यहाँ पर, ठीक है? वाहिद के सीगे में ता यहाँ पर साकिन थी। इसके बाद अगर हम अलिफ का इज़ाफ़ा करते हैं तो अलिफ भी खाली होता, ता भी खाली, अलिफ भी खाली। तो जब आप पढ़ते तो ये पढ़ा जाते, दोनों हरूफ ड्रॉप हो जाते। तो ड्रॉप तो हमने करना नहीं है, क्योंकि अगर ड्रॉप कर देंगे तो ये जो मोनस का पहचान है या मोनस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो गायब हो जाएगी, और फिर ये हमारा जो फ़ेल है वो नाक़िस हो जाएगा, यानी कि इसमें कुछ समझ नहीं आएगी हमें। तो अब हम क्या करेंगे कि ता के ऊपर ज़बर लगा देंगे ताकि ता भी पढ़ी जाए और अलिफ भी पढ़ा जाए। क्योंकि अलिफ अपने पीछे ज़बर ही चाहता है तो इस वज़ह से हमने ज़बर लगाई, कोई और हरकत हमने नहीं लगाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। और उसके बाद हमने क्या किया, फिर ज़हब ना, ये छठा सीगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीगा, इसके साथ आप लिख लें, ठीक है? ये ज़हब हो गया, बा को हमने कर दिया साकिन, और फिर आगे हमने नून ज़बर ना का इज़ाफ़ा कर दिया। तो ये हो गया ज़हब ना, वेरी इंपॉर्टेंट सीगा, यानी कि ये जो छठा सीगा है ये बहुत बहुत अहम सीगा है। इसी को आपने आगे पूरे की पूरी जितनी भी गर्दान रहती है उसमें आपने इस सीगे को आपने उठाकर लिख देना है, यानी कि ज़हब, ये जो ज़हब का वर्ड है ना, ये आपने, ये 6 सीगे यहाँ तक हो गए, 8 सीगे हमने और बनाने हैं आगे, 8 के 8 में आपने ये ज़हब लिख देना है वर्ड, और फिर आगे उसमें कुछ जो भी इज़ाफ़ा करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करती हूँ कि किस तरह से करना है। तो अभी बस आपने ये नोट रखना है कि छठा सीगा वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपने ज़हब का वर्ड जो है, यानी कि ये जो इतना पोर्शन है ये आपने सारी आगे गर्दान में जो है वो सारा लिख देना है। फिर आगे जो इज़ाफ़ा है वो इंशाल्लाह हम आगे अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ, यानी कि 3 हरूफ और तीनों पर ज़बर, जो वाहिद होने की निशानी है, वाहिद मुज़क्कर की, और तीनों पे ज़बर और आगे एक अलिफ का भी इज़ाफ़ा है तो ये मुसन्ना, और अगर फिर 3 हरूफ वही वाले जो मादा के थे और आगे वाओ आपको नज़र आ रहा है, इस फॉर्मेशन में नज़र आएगा तो वो जमा, ठीक है? और फिर ज़हाबा, फिर आगे ता, ता ज़ब
تا ساکن ہوگی تو یہ بتا رہی ہے کہ مونس غائبہ کا صیغہ ہے. تا زبر الف تا یہ بتا رہا ہے کہ مونس جو ہے وہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. اور یہ نون زبر نہ بتا رہی ہے کہ یہ مونس جمع کا صیغہ ہے غائبہ کا. ٹھیک ہے، یہ غائبہ مونس جمع نون زبر، مثنیٰ تا زبر الف تا، اور غائبہ واحد کے لیے تا ساکن. یہ اپنی نشانیاں اپنے پاس لکھ کر رکھ لینی ہے کہ جب بھی یہ نشانیاں آئے تو ہمیں پتہ چلے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم نے پہلے سے لے کر چھٹے سیگے تک تو الحمدللہ گردان بنا لی، اور اس میں سے ہم نے ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہننا کے ضمائر بھی ہم نے فائل کے طور پر نکالنے سیکھ لیے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھٹا سیگا بہت اہم ہے، تو جو ذہب لفظ تھا نا، اسی کو آپ نے 7 سیگے سے لے کر آپ نے 14 تک سب میں یہ پیسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، سب میں یہی لکھ دینا ہے ذہب. ٹھیک ہے، آگے کیا کرنا ہے، جیسے ہم نے ضمائر منفصلہ کا چارٹ ہی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو. 6 سیگوں تک تو یہ ایسے تھا، 7ویں سیگے سے لے کر 14ویں سیگے تک یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے یہ جو 6 سیگے نا درمیان والے جو آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں، ان میں دیکھیں سب میں کامن ورڈ کیا ہے، ان. اس میں بھی ان، اس میں بھی ان، اس میں بھی ان، اس میں بھی ان، اس میں بھی ان. تو یہ 6 کے 6 سیگوں میں سے ان آپ نے ہٹا دینا ہے. ٹھیک ہے، ان ہٹا کے یعنی کہ ادھر پہلے آپ نے ذہب لکھا ہوا ہے، ان کو آپ یہاں سے ریموو کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گا، ان ذہبتا، پھر ذہب تما، ذہب تم، ذہب تھی، ذہب تما، ذہب تننا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی سلائڈ میں جاتے ہیں، پھر وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. یہ دیکھیں جیسے چھٹے سیگوں کو میں نے یہاں پر پرومیننٹ کیا ہے کہ یہ جو ذہب ہے یہ اس کو آپ نے 7 سیگے سے لے کر 14 تک سب لکھ لینا ہے ایک بار. ٹھیک ہے، ذہب لکھ لیا. آگے یہ تا تما، یہ جو ضمائر تھے نا، انتا، انتما، انتم، ان کا ان ہٹا کر باقی جو لیفٹ اوور تھے وہ ہم نے ساتھ لکھ لینے. تا زبر ہوگی تو مذکر حاضر واحد کا صیغہ. ٹھیک ہے، تما ہوگا مثنیٰ حاضر مذکر کا صیغہ، اور تم ہوگا تو مذکر جمع حاضر کا صیغہ. اور اگر یہی تی ہوگا یعنی کہ ذہب تی، وہ جو انتا یہ تھا انتا، انتما، انتم، تو اس میں سے ان ہٹا کر باقی ہم نے لگا دیا. اسی طرح سے یہ تھا انتی، مونس میں تھا انتی، انتما اور انتنا. ان ہٹایا تو یہ رہ گیا تی، تما، تننا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اس کو جب اس کے ساتھ پلس کر دیں گے، جوڑ دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا. یعنی کہ مذکر حاضر واحد کی پہچان کیا ہے کہ تا کے اوپر زبر ہوگی، اور مونس حاضرہ واحد کی پہچان کیا ہے کہ تا کے نیچے زیر ہوگی. تو ماں دیکھیں دونوں میں سیم ہے، یعنی کہ مذکر اور مونس دونوں میں سیم ہی صیغہ بن رہا ہے. یہ آپ کو کانٹیکس بتائے گا کہ یہاں پر مذکر کا ذکر ہو رہا ہے یا مونس کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر آگے دیکھیں مذکر حاضر جمع کے لیے تم لگے گا کلمہ کے آخر میں، اور مونس حاضرہ جمع کے لیے کیا لگے گا، تننا، تم، تننا. ٹھیک ہے، اب یہ تا زبر تا، مذکر حاضر، تا زیر تی، مونس حاضرہ، اور تم مذکر جمع کے لیے، اور تننا جو ہے وہ مونس جمع حاضرہ کے لیے، اور تما مونس اور مذکر مثنیٰ اور مونس مثنیٰ دونوں کے لیے سیم ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ امید کر رہی ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ذہب پہلے ہی یہاں پر لکھا ہوا تھا متکلم کے صیغوں میں بھی، اب اس کے آگے ہم نے پیش کا اضافہ کر دیا. دیکھیں اب یہاں سے شروع ہوئی ہے تا، اس صیغے میں بھی تا یعنی کہ مونس غائبہ واحد کے صیغے میں بھی تا، اور مذکر حاضر کے صیغے میں بھی تا آئی ہے، اور مونس حاضرہ کے صیغے میں بھی تا آئی ہے، متکلم کے صیغے میں بھی تا آئی ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے تا کے اوپر سکون کی علامت لگائی، پھر ہم نے زبر کی علامت لگائی، پھر ہم نے زیر کی علامت لگائی، اب یہاں ہم پیش کی علامت لگا رہے ہیں. امید کرتی ہوں کہ یہ ٹرک آپ کو کام کرے گا. یعنی کہ ذہب، ذہبت، پہلے ساکن رکھا تا کو، پھر تا کے اوپر زبر لگا دی. ٹھیک ہے، پھر تا کے نیچے زیر لگا دی، پھر تا کے اوپر ہم نے پیش لگا دی. آپ دیکھیں جب سے اب عربک پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ 4 ہی آپ کو چیزیں قرآن پاک میں علامات کے طور پر ملتی ہیں. یعنی کہ ساکن ہوتا ہے، یا زبر ہوتی ہے، یا زیر ہوتی ہے، یا پیش ہوتی ہے. اب یہ چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے. تنوین یہاں پر نہیں آئے گی کیونکہ تنوین جو ہے وہ اسم ہونے کی نشانی ہے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پر صرف سنگل حرکات آئیں گی، یعنی کہ جو ساکن ہو گیا تھا، پھر تا کے اوپر زبر، تا کے نیچے زیر، اور تا کے اوپر پیش. تا کے اوپر پیش ہمیں بتائے گی کہ تو میں ہوں. ٹھیک ہے، تو تا کے اوپر پیش تو میں، اس کو اس طرح سے یاد رکھ لے کہ جو تو ہے نا ذہب تو، یہ میں کا ترجمہ دے گا. ذہب تو، اس میں سے ضمیر اگر نکالنا چاہے تو کیا آئے گی، انا کی. انا کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں. وہ ضمیر جو فائل ہم بنا کے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے نا ذہب تو، یہ جو تو ہے یہ میں ہوں. ٹھیک ہے، میں کا ترجمہ دے گی. اس کے بعد آ گیا ذہب نا. ٹھیک ہے،
تو ذهبنا جو ہے وہ، اچھا ذهبنا، اب یہاں پر دیکھیں وہی والا پیٹرن رکھا کہ ہم نے جو انا نحنو تھا، تو اس میں جو نون زبر الف نا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، متکلم جمع کا صیغہ ہے۔ تو ایک بار اس گردان کو ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ ذہبا مذکر غائب، ذہبا مثنیٰ غائب، اور ذہبو مذکر جمع کا صیغہ ہو گیا۔ اور پھر یہ غائبہ مؤنث غائبہ کے صیغے پڑھتے ہیں، واحد میں ہوگا ذہبت، مثنیٰ میں ہوگا ذہبتا، اور جمع میں ہوگا ذہبنا۔ اور پھر مذکر حاضر واحد کا صیغہ ہوگا ذہبتا، مثنیٰ کا ہوگا ذہبتما، اور جمع کا ہوگا ذہبتم۔ مؤنث حاضرہ، ٹھیک ہے، ذہبتی، اور مثنیٰ ہوگی ذہبتما، اور جمع ہوں گے ذہبتن۔ متکلم واحد میں آ جائے گا ذہبتو، اور جمع میں آ جائے گا ذہبنا۔ اب مثنیٰ کیوں نہیں ہے متکلم کا؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یا میں ہوتی ہوں یا پھر ہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دو اگر لوگ ہوں گے تو ان کے لیے نام میں کا لفظ آئے گا، بلکہ ہم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اگر مثنیٰ میں آپ کچھ لکھنا چاہیں تو ذہبنا ہی لکھ سکتی ہیں، لیکن عام طور پر لکھا نہیں جاتا، یہ 14 صیغے ہی پڑھائے جاتے ہیں اور اسی طرح سے لیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ذہبنا جب ایک سے زائد ہو گیا تو وہ دو میں آ جائے گا، اور دو جو ہے وہ یہاں جمع اور مثنیٰ اور جمع دونوں کا صیغہ سیم استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر اگر لکھنا چاہیں تو ذہبنا آپ لکھ سکتی ہیں، یہی والا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم تھوڑا سا اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اور جی، ذہبہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ گیا۔ یہ جو وہ کا ترجمہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تو جو ضمیر ہم نے اس کے اندر سے نکالی ہے ہوا کہ اس کا ترجمہ ہے وہ گیا۔ اب یہاں یہ الف بتا رہا ہے کہ یہ وہ دو گئے، یہاں پر یہ واو الف بتا رہا ہے کہ وہ سب گئے، ٹھیک ہے۔ ذہبت، اب یہاں پر یہ تا ساکن بتا رہی کہ غائب مونث گئی، ٹھیک ہے، وہ گئی۔ ذہبتا، یہ تا زبر الف تا بتا رہا ہے کہ وہ دو مونثز گئی، ٹھیک ہے۔ ذہبنا، یہ نون زبر بتا رہی ہے کہ وہ مونث غائبہ سب گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مذکر حاضر کے لیے تا کے اوپر زبر آ جائے گی تو مذکر حاضر کی نشانی ہے واحد کی، تو ماں اگر ہو جائے گا تو جو یہ مثنیٰ کی علامت ہے مذکر حاضر کی، اور تم اگر ہو جائے گا تو مذکر جمع کی نشانی ہے، یہ مذکر کی حاضر کی اور جمع کی نشانی ہے تم اگر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آخری ریڈ ریڈ کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ آپ نے پہچان قرآن پاک سے کرنے کے لیے ان کو اپنے پاس اچھی طرح سے میمورائز کرنا ہے، ان کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی قرآن پاک میں آپ کو صیغہ اس طرح سے نظر آ رہا ہو کہ تا کے اوپر صبر ہو اور وہ آخری حرف ہو، تو آپ کو چل جانا چاہیے کہ یہاں ترجمہ آپ گے سے کروں گی، یا تو گیا اس طرح سے کیا جائے گا، یعنی کہ تو ایک مذکر گیا، ٹھیک ہے۔ تو تما اگر اینڈ پہ آ جائے گا تو تم دو مذکر گئے، اور تم آ جائے گا تو تم سب مذکر گئے۔ یہ تا سے آپ یاد رکھ لیں کہ تا ہوگا تو تو کا ترجمہ کریں گے، تا ہوگا تو تو کا ترجمہ کریں، تم یا تو کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ذہبتی، یہ تا کے نیچے زیر آ گئی تو اس سے پتا چلا کہ یہ مونث کے لیے استعمال ہوئے، تو ایک مونث گئی، تما تم دو مونث گئی، ذہبتن، یہ تنہ بتا رہا ہے کہ تم سب مونث گئی، ٹھیک ہے۔ اور متکلم میں آ جائے گا ذہبتو، یعنی کہ میں گیا، اور ذہبنا ہم گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں تا ساکن ہے، تا کے اوپر صبر ہے، تا کے نیچے زیر ہے، تا کے اوپر پیش ہے، ایک ہی جیسے ورڈ آپ کو بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن صرف ایک ایک ورڈ کی حرکت چینج ہوئی ہے اور معنی ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے۔ تو اس چیز سے بھی آپ کو عربک کی گرامر کی آپ کو پتہ چلے گی وسعت کہ کتنی ہی ضروری ہے کہ اگر آپ اس تا کے اوپر زبر پڑھتی ہیں تو ترجمہ جو ہے وہ غائب سے حاضر میں چلا جائے گا، اور اگر آپ تا کے اوپر زبر پڑھنے کی بجائے زیر پڑھ جاتی ہیں تو وہ مونث کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اس کا جینڈر ہی بدل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہوگی اگر آپ کبھی حرکات غلطی سے یا بے دہانی سے بھی اگر آپ غلط پڑھ دیتی ہیں، یا آپ اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتی، تو پھر یہ دیکھیں آپ کو کتنے زیادہ لاس ہو سکتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی۔ اور ان حرکات کی وجہ سے، یعنی کہ زیر زبر پیش کی وجہ سے، آپ دیکھیں پورا پورا مطلب چینج ہو رہا ہے،
وہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی ہو رہی ہے، یا میری بات ہو رہی ہے، یہ آپ کو یہ زیر زبر پیش آپ کو بتا رہے ہیں. یعنی کہ جملہ فعلیہ میں آپ کہہ لیں کہ یہ حرکات بہت بہت اہم ہے. جملہ اسمیہ میں بھی حرکات اہم تھیں، اعراب اہم تھے، وہ ہم نے دیکھے، لیکن یہاں پر بھی دیکھیں یہ کتنے اہم ہے. یعنی کہ عربک ان ہول ساری جو گیم ہے وہ حروف اور حرکات کی ہے. شروع میں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں، پھر الفاظ جو معنی رکھتے ہیں وہ کلمہ کہلاتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ حروف ملے ہیں اور ان پہ حرکات لگی ہیں، تو کچھ پورا پورا ایک جملہ بن رہا ہے. اور الحمدللہ 3 حروف کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے 14 جملے بنائے ہیں. یعنی کہ بیسک جملہ فعلیہ آپ نے 14 بنا لیے ہیں، جس میں ذہبہ فعل اور فاعل، فعل پلس فاعل ایک جملہ، پھر فعل پلس فاعل دوسرا جملہ، اسی طرح سے آپ نے یہ 14 جملے بنائے ہیں. یہ پورا پورا جملہ فعلیہ ہے. یعنی کہ ذہابہ اگر قرآن پاک میں لکھا ہوا آیا ہے تو یہ جملہ ایک فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. پھر ذہابت اگر آیا ہے تو یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے. یعنی کہ آپ نے 2 لیسنس کے بعد آپ نے 14 جملے بنانا فعل کے سیکھ لیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس پورے ویک میں آپ نے ڈیلی کی ایٹ لیسٹ ایک گردان تو آپ نے اسی پیٹرن پر بنانی ہے، اپنے پاس لکھنی ہے، اور اس کو اونچی آواز میں آپ نے اس کو پرناؤنس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک بار آپ کے لیے دوبارہ میں اس کو پڑھ دیتی ہوں. ذہبہ ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اب یہاں پر آپ کریں گے کیا کہ آپ ذہابہ کی جگہ، یعنی کہ زال، ہا اور با کی جگہ آپ کوئی بھی اور حرف پٹ کر سکتی ہیں. یعنی کہ آپ یہاں پر خا، تا، میم، آپ یہاں پر شین، کاف، را، شکارا، سین، جیم، دال، سجدہ، قتل، کفر، کوئی بھی آپ حرف یہاں پر پٹ کر سکتی ہیں. اور وہ کرنے کے بعد آپ اس کو اسی پیٹرن پر رکھیں گی. یعنی کہ جو بھی آپ حرف رکھیں، آگے جو تبدیلیاں کرنی ہیں وہ یہی ہیں جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور اپنے پاس انیشل پریکٹس کے لیے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے مارکر یا اپنے پوائنٹر کے ساتھ آپ یہ جو ایڈیشن کرنے ہیں ہم نے اس کو لکھ لے. ٹھیک ہے. یعنی کہ الف اور واو اور تالف اور نون اور تما، تو یہ سب اس طرح سے جو بھی ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ اپنے پاس اسی طرح سے پین وغیرہ مارکر کے ساتھ لکھ لیں. اور باقی کا جو پورشن ہے نا، جو روٹ ورڈ کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے، جو زال، ہا، با ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ لیڈ پینسل سے لکھ لیں. ٹھیک ہے. ایک بار اپنے پاس لیڈ پینسل سے لکھ لیں، اور اس کے بعد پھر پوری گردان لکھنے کے بعد وہ جو لیڈ پینسل سے لکھا تھا اس کو آپ اریز کر دیں، اور انہی حروف کی جگہ پر کوئی بھی اور حروف لکھ کر فعل کے، اور پھر سے ایک گردان کا ایک پیٹرن بنا لیں. ٹھیک ہے. جیسے خاتمہ ہو تو پھر یہاں پر خاتمہ لکھ دیں گی، اور یہ الف پہلے سے لکھا ہوا آپ کے پاس موجود ہوگی تو خاتمہ، پھر یہ پہلے سے موجود ہوگا تو آپ ختم ہوں. اس طرح سے آپ کو آسانی ہو جائے گی اور آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میری گردان ٹھیک ہے یا غلط ہے. کیونکہ ایڈیشن یہی کرنا ہے، چاہے یہاں پر تینوں حروف پر زبر ہو، چاہے فعل کی دائر میں دوسرے حرف یعنی کہ عین کلمہ پہ زیر ہو، چاہے تینوں حروف میں درمیان والے کلمہ پہ پیش ہو. یعنی کہ یہ ذہابہ تب بھی یہی آگے چینجز آنی ہے. اگر یہ ہوتا سمیع تب بھی یہی تبدیلیاں آگے پوری گردان میں آنی تھی. اور اگر یہ ہوتا کاروما، ٹھیک ہے، پیش کے ساتھ ہوتا درمیان والا لفظ، تب بھی یہ ساری تبدیلیاں ایسے ہی آنی تھیں. جیسے ذہابہ ہے، ذہابہ ہو گیا، تو پھر یہ اگر سمیع ہوتا تو کیا تھا، سمیع، سمیع، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اسی پیٹرن پہ آپ نے ایڈیشن یہی کرنے ہیں. وہ درمیان والا کلمہ چاہے زبر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے، وہ میٹر نہیں کرتا. آگے جو تبدیلیاں آنی ہیں وہ یہی ہونی ہے. جی. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. جملہ فعلیہ، وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. تو جملہ فعلیہ کے لیے میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک فعل ہوگا اور ایک فاعل ہوگا. یعنی کہ جملہ فعلیہ کے کم سے کم 2 اجزاء ہوں گے، ایک فعل اور ایک فاعل.
اور پھر زیادہ سے زیادہ پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ کتنے ہو سکتے ہیں. فیل بھی ہو سکتا ہے، فائل بھی اور مفعول بھی، اس کو بھی ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہمارا آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے فیل پلس فائل. فیل تو ہم نے دیکھ لیا کہ فیل کے جتنے بھی یہ 14 سیگے ہم نے پڑھے ہیں، ان میں سے 14 سیگوں میں سے کوئی سی سیگا بھی یا فیل کی جگہ پر آ سکتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر فائل یہاں پر ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوگا، یعنی کہ جیسے ہم نے کہا کہ فائل جو ہے وہ دو طرح سے آ سکتا ہے، ظاہر بھی اور ضمیر بھی. اگر فعل کے بعد یہاں پر فائل آپ کو اسم اور کوئی مرفوع حالت میں اسم نظر آ رہا ہوگا تو ہم اس کو ظاہری فائل بنا دیں گے. اور اگر یہاں پر فائل ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا ہوگا تو جیسے ہم نے پوری گردان میں پریکٹس کی کہ ہم اس سیگے کے اندر سے اسی کے مطابق ضمیر نکال کر لائیں گے اور وہ فائل بنے گی اور اس کا ترجمہ رکھیں گے. اور ترجمہ کرتے ہوئے فائل کا ترجمہ پہلے اور فعل کا ترجمہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جیسے ابھی یہ ذہبہ پھر ہمارے سامنے آ گیا، تو ذہبہ یہ فعل تھا. اب آگے ہمیں کوئی بھی اسم یہاں پر حالت رفع میں نظر نہیں آ رہا. لیٹ سپوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نہیں آ رہا تو ہم اس کے اندر سے وہ جو اس سیگے کے مطابق ہوگی وہ فائل نکال کر لائیں گے، وہ جو ضمیر منفصلہ کا چارٹ کیا ہے. تو یہاں سے ہوا نکالیں گے، یہاں سے ہما نکالیں گے، یہاں سے ہم نکالیں گے، یہاں سے ہیا نکالیں گے، یہاں سے ہما اور یہاں سے ہننا. پھر یہاں سے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتمنا، اور ادھر سے انا اور یہاں سے نحنو. ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح سے نکالیں گے. یہ دیکھیں سورہ البقرہ آیت نمبر میرے پاس ہے 16. تو یہاں پر آپ چیک کیجیے گا، ربیحت تجارتہم، ربیحت. ٹھیک ہے. ربیحت، اب یہ آپ پہچان سکتی ہیں کہ یہ کون سا سیگا ہے. یہ فعل کا چوتھا سیگا ہے، یعنی کہ مونس غائبہ واحد کا سیگا ہے. مونس غائبہ واحد یعنی کہ چوتھا سیگا ہے یہ. تو اس کا پہلا سیگا کیا ہوگا، یہ تا کو ہٹا دے. ٹھیک ہے. تا کو یہاں سے ہٹا دے تو یہ کیا پہلا سیگا کیا بن جائے گا، ربیحہ. یہ آپ کے سامنے یہاں پر نظر آ رہا ہے کیونکہ تا ہم نے ایڈ کی تھی نا. تو اب ریورس جانا ہے پہلے سیگے پہ، تو کیسے جائیں گے، اس تا کو ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا ربیحہ. ٹھیک ہے. یہ پہلا سیگا ہو جائے گا. تو ابھی آگے تجارتہم، یہ مرکب اضافی، یہ ہم پہلے الحمدللہ کر چکے ہیں. اور مرکب اضافی میں ہم نے تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مضاف جو ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ اس کی حرکت کیا ہے، اس کی اعراب کیا ہے. تو مضاف بتا رہا ہے کہ مضاف جو ہے وہ تاپش تو یعنی کہ مرفوع حالت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اٹمین کی تجارتہم مرکب اضافی کی صورت میں ربیحت کا وہ بن رہا ہے، فائل بن رہا ہے. تو یعنی کہ ربیحت کا فائل یہاں ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے. تو جب ظاہر نظر آئے گا تو اس کا ترجمہ پہلے رکھیں گے اور اس کا ترجمہ فعل کا بعد میں رکھیں گے. اگر ضمیر ہوتی تو ہم اس کے اندر سے ہی یا کی ضمیر نکالتے اگر آگے کوئی مرفوع اسم نظر نہ آ رہا ہوتا. اب یہاں پر نظر آ رہا ہے مرکب اضافی کی صورت میں. یہاں پر فائل جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرکبات میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مرفوع ہونا ضروری ہے. یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو مرفوع اگر ہوگا تو پھر ہم اس کو اس کا فائل بنا دیں گے. ٹھیک ہے. پھر باقی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس کس کا فائل جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے اور کن سیغوں کا فائل جو ہے وہ ضمیر ہو سکتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ضرور دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اور یہ ہم آپ کے پاس کچھ آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے ان کے ساتھ آپ گردان بنانے کی. یہ جتنی بھی ہم نے مشق کی ہے آپ نے ان تمام حروف کے ساتھ، یعنی کہ ان تمام ڈائز، ان تمام مادوں کے ساتھ آپ نے گردان بنانے کی کوشش کرنی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور ہوم ورک بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کلمات ملتے ہیں قرآن پاک سے یا کہیں آپ کے نالج میں ہوں تو آپ ان کو یوز کر سکتی ہیں گردان بنانے کے لیے. چلے جی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.